جب ہم ویسے بھی شہداء کی ماؤں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ جو شہید ہیں ان شہیدوں کو اللہ نے چنا ہوا تھا، بلکہ جو ان شہداء کی مائیں ہوتی ہیں اللہ پاک نے ان کو بھی چنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ آج تو ہم جن شہداء کے حوالے سے بات کریں وہ تو کربلا کے شہید ہیں، تو جو ان کی مائیں ہیں ان کا تو بالکل رتبہ ہی اور ہے۔ اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب ام البنین کے حوالے سے کہ جن کے 4 بیٹے تھے، جناب فاطمہ بنت کلابیہ، کہ جن سے حضرت علی نے شادی بھی اسی لیے کی تھی کیونکہ کلابیہ جو قبیلے کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ بہادر تھے، ہر چیز ایک ہی تناظر میں، مطلب ان کا گول ایک سیٹ تھا، ان کی اونرشپ نبی کے دین سے، اللہ کے دین سے اتنی زیادہ تھی، وہ ہر چیز کو اسی تناظر میں کر رہے تھے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا تو بعد میں جو اعلان کرنے کے لیے وہ اپنے اہل بیت میں سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا، تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو عظیم المرتبت شخصیات ہیں نا، ان کے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں تو یہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا۔ میں اور آپ آج کے اس عصر میں ہم حادثاتی طور پر ملاقاتیں کرتے ہیں، راہ چلتے ہمیں کوئی ٹکرا جاتا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے یہ خواص جو ہیں وہ ان کا معاملہ ازل سے طے ہوتا ہے، کس سے آپ نے رشتہ کرنا ہے، کس سے آپ نے تعلق رکھنا ہے، کون آپ کی اولاد ہوگی، یہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہیں۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ساری تربیت کہاں ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام کے گھر میں۔ تو چھوٹے سے حضور اپنے گھر میں لے گئے، انہیں نوالے حضور نے کھلائے، انہیں چلایا اپنی انگل پکڑ کے حضور نے، ان کی ساری سرپرستی نبی علیہ السلام نے کی، اور پھر اپنی سب سے پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے ساتھ ان کا نکاح کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ علی اگر نہ ہوتے تو فاطمہ کا جوڑ نہ ہوتا، یعنی یہ جو کف ہے یہ فاطمہ اور علی کا ہی ہے۔ تو اس انداز میں یہ نکاح کرنے اور یہ ساری تربیت کرنی، یہ بتانا، اور پھر ذرا غور کیجئے کہ مسلمانوں کو اجازت ہے اور عرب کے معاشرے میں عام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں تمام صحابہ میں، اکثریت صحابہ میں ایک وقت میں 2 3 4 زوجہ موجود ہیں، سوائے حضرت ابو ذر کے، وہ ان کی ایک ہی بیوی تھی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جناب سیدہ کی موجودگی میں کوئی نکاح نہیں کیا، اس کے بعد جو نکاح کیا تو وہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کی خواہش پر کیا کہ آپ نے اس خاتون سے نکاح کرنا ہے جو میرے بچوں کی سرپرستی کرے، اور پھر جس خاتون کا آپ نے ذکر کیا، جس قبیلے کی آپ نے بہادری اور شجاعت دیکھی، یہ ظاہری اسباب لوگوں کی نظر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے نکاح ہو رہا ہے، لیکن عند اللہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ علی نے اس سے نکاح کرنا ہے اور اس سے یہ اولاد ہونی ہے۔ اور دیکھیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو اولاد ہوئی تو اس خاتون نے بھی اپنے آپ کو یہ نہیں بنا کے پیش کیا کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ گھر میں ماں کہو، بلکہ مجھے فاطمہ کی خادمہ کہا جائے۔ اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بچوں کے ساتھ جو رویہ ہے، آپ ذرا دیکھیے کہ گھروں میں جب پہلے بچے ہوں نا، آج عورتیں شادی کر کے آئیں یا اس زمانے میں بھی، تو جو اپنا بچہ ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے، لیکن کیا ان عورتوں کی عظمت کو سلام ہے کہ جو علی کے نکاح میں آئی، اپنے بچے ہوئے بھی تو اپنے بچوں کو اہمیت نہیں دی، اہمیت سیدہ فاطمہ کو بچوں کو دی ہے، اور یہ بتایا کہ تم ان کے خادم و غلام ہو، تم ان کے بھائی بن کر کردار ادا مت کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب حضرت امام حسن ہو یا امام حسین ہو، انہوں نے ان کو گلے لگایا اور بھائی کا درجہ دیا، لیکن وہ اپنے آپ کو خادم و غلام سمجھتے رہے۔ تو جہاں یہاں تربیت اسلام ہے، جہاں مولا علی کی تربیت ہے، وہاں ماؤں کا کردار بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو کربلا کو اس تناظر میں ہم دیکھیں، سید الشہداء سیدنا امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی شخصیت کو اس انداز میں دیکھیں کہ آج کے عصر میں دیکھیے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فضائل مناقب یہ تو ان کے ہیں ہی، میں اور آپ نہ بھی بیان کریں تو ان کی عظمتیں اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے،
اللہ کے فرشتے صبح و شام ان پر درود پڑھ رہے ہیں. کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو یہ بھی کہتا ہے نا کہ مجھے جو ہے نا وہ حسین سے کوئی غرض نہیں ہے، ایسے لوگ بھی آج کے دور میں موجود ہیں، لیکن وہ نماز میں اتحیات میں دونوں ٹانگیں جوڑ کر بیٹھ کر پورے ادب و احترام کے ساتھ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو آل محمد کے تذکرے وہ بھی کرتے ہیں اور محبان اہل بیت بھی کرتے ہیں. لیکن ہم درس یہ دینا چاہتے ہیں، نماز ظاہر سی بات ہے، اور ہم درس یہ دینا چاہتے ہیں کہ آج کے اس دور میں، آج کے اس عصر میں آپ ذرا اپنی عملی زندگی میں دیکھیے. ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ ان عورتوں کی طرف دیکھیں، اپنے گھروں میں وہ نظام رائج کریں. ہمارے مردوں کو چاہیے کہ وہ طرز زندگی وہ اپنائیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقائے کرام نے اپنایا. اگر تاریخ سے حسین کو نکال دو تو پھر آپ کو ہر ظالم جابر حکمران کی اطاعت کرنی پڑے گی. آپ کسی حکمران کے خلاف نکل نہیں سکتے. اگر حکمرانوں کے خلاف نکلنے کی جواز کی کوئی صورت ہے تو وہ ذات حسین ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں جا کر قربانی دی اور سب کو بتا کر دی. یعنی حج کے موقع پر یہ اہتمام الہی ہے، یہ اہتمام الہی ہے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی نا کہ مدینے سے حضرت امام حسین جو ہے وہ نکل رہے ہیں اور مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اور پھر عین ایام حج میں جا رہے ہیں وہاں سے. حالانکہ حج تو بڑی عبادت ہے، بڑا بھائی پیدل حج کر رہا ہے، خود امام حسین حج کر رہے ہیں، لیکن آج حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ فرض تو وہ ادا کر چکے. آج اس حج کو بچانے کے لیے حسین کربلا گیا ہے. آج حسین نماز کو بچانے کے لیے گیا ہے. یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایسے کوئی مطلب ان کو دیوانہ مت سمجھے لوگ. یہ صوفیاء ایک ایسی بات کرتے ہیں جس میں گہرائی ہوتی ہے. خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وہ شعر آج زبان زد عام و خاص ہے، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے. ذرا اس پر توجہ کریں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ جو شاہ ہے، یہ جو بادشاہ ہے، یہ جو عظمتوں والا حسین ہے، یہ بنا لا الہ الا اللہ کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، لا الہ الا اللہ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہے، آپ حسین کو کہہ رہے ہیں. وہ بھائی بات یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا میں لا الہ الا اللہ کے تقاضے بچائے ہیں، تقاضوں کو پورا کیا ہے، ان تقاضوں کو آگے بڑھایا ہے. تو آج کے اس پرفتن دور میں ذات حسین سے ہم جڑیں تو ہمیں صرف ان کے فضائل و مناقب، جو ابھی پہلے سوال میں آپ نے بات کی تھی کہ ہم صرف حسین کی پیدائش بیان کرتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے تو یوں نبی علیہ السلام نے دیکھا اور گریہ فرمایا، لیکن حسین کے زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے نمونہ راہ ہے کہ حسین جب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو کس طریقے سے مدد کر رہے ہیں. دسترخوان امام حسین کس طریقے سے امام حسن چل رہا ہے، یہ کس طریقے سے لوگوں کو کھلا رہے ہیں. امام حسین کی عظمتوں پر قربان جائیے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ وظیفہ لیا. کتنے عجیب لوگ ہیں کہ یار وہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ اٹھا کے ساری حکومت دے دی، اور وہ جو ان کو ملا وہ ان کا حق تھا، لیکن لینے کے بعد کسی نے جوتے سیدھے کیے تو جوتے سیدھے کرنے والے کو سارا دے دیا. کہا وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم سخی ہیں، ہم دے رہے، وہ نہیں دے رہے. یہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے یا رسول اللہ کا ہے، لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم رسول کے نواسے، ہم سارا کا سارا قربان کر دیں گے. اور وہ صرف جوتے سیدھے کرنے والے کو قربان کر دیا، ہر آدمی آنے والے کو دیا. تو آج درس حسین یہ بھی ہے کہ غربت کے اس ماحول میں جہاں مہنگائی ہے، وہاں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ غریبوں کی غریب پروری کریں. امام حسین نے یہ کر کے دکھایا. امام حسین جب کوفہ سے مدینہ آ گئے تو حیرت کی بات ہے کہ بتایا کیوں نہیں جاتا. وہ لوگ جو نیروان میں شہید ہوئے، وہ لوگ جو جنگ صفین میں شہید ہوئے، حضرت امام حسن و امام حسین نے ان کی فیملیوں کو یاد رکھا، اور پھر مدینہ آنے کے بعد برابر یہ ان سے رابطے میں رہتے تھے، خیریت پوچھی جاتی تھی. یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، جنہوں نے اہل بیت اطہار کے لیے قربانیاں دی تھی، ان کی فیملیوں کا، ان کے بچوں کا یہ خیال کرنے والے تھے. تو حسین کو صرف کسی ایک پیرائے میں کہ صرف حسین نے یہ کام کیا، یہ بند کرنا زیادتی ہوگی. حسین ہمہ جیت شخصیت ہے اور ایک فکری عالمگیر شخصیت ہے، اور ہمیں اسی طریقے سے امام حسین کو دیکھنا ہے اور دیکھ کر ہم نے رہبر و رہنما بنانا ہے. اور یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فضائل نہ بیان کریں، فضائل تو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ یطہرکم تطہیرا میں امام حسین نہیں ہے کیا؟ اللہ کے نبی امام حسین کو سینے پہ لگاتے ہیں اور سینے پہ لگا کر ان کو چومتے ہیں. چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، اور نبی علیہ السلام پھر ان کو سونگتے بھی ہیں. سونگتے کیوں ہیں؟ کس کی خوشبو لے رہے ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ذرا سوچئے کہ رسول کی خوشبو، یعنی وہ خوشبوئیں جو عرب میں مہکتی تھی، جو لوگ لگاتے تھے، نبی علیہ السلام نے کہا لگاؤ، سنت ہے، نبی علیہ السلام پسند بھی فرماتے ہیں خوشبو، لیکن وہ خوشبو کو حضور اہتمام سے سونگھتے نہیں ہیں، بس لگ گئی تو ٹھیک ہے. لیکن حسین کو اٹھا کے سونگنا، بچوں کو چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، بچوں کو سونگنا یہ صرف سنت رسول ہے، اور یہ خاصہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا، اور یہ کسی اور بچے کو حاصل نہیں ہے. یہ واقعی یہ بیٹا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، نواسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، یہ نواسے ہی اللہ پاک نے. دیکھیں اللہ پاک منصف ہے، عادل ہے، اللہ پاک نے ایسے نہیں کہہ دیا. مطلب نبی نے کہا ہے کہ اگر یہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو کچھ وجہ تھی، ورنہ تو بہت سے لوگ آگے کلیم کرتے کہ ہمارے بچوں کو کیوں نہیں. کہا جی یہی بچے کیوں ہیں؟ ہم زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں یا تو شر ہے یا خیر ہے، ہم جس تناظر میں بھی کر رہے ہیں ہمیں جنت میں جانا ہے. اچھا کرو گے جنت میں جاؤ گے، برا کرو گے دوزخ میں جاؤ گے. ہم سب جنت میں جانے کی خواہش مند ہیں، تو یہ بھی دیکھیں کہ جنت کے سردار کون موجود ہیں. جیسے اگر ہم جو ذکر ہے ایک سیلف ایک بہت بڑا معجزہ ہے. ہمارے ماں باپ میں میری اپنی امی کی ڈیتھ بھی ہوئی تو ہم پہلے ہفتہ پہلے مہینہ بات کرتے تھے، بہت روتے تھے، ایسے ایسے کرتے 2 سال ہو گئے. اب جب بات کرتے روتے ضرور ہیں لیکن غم کی شدت کم ہو گئی ہے. مسعود یہ اتنا بڑا معجزہ ہے دیٹ ایوری ٹائم وی ٹاک اباؤٹ دس شہادت اور ہم ان کے غم کی بات کریں ہمارا دل اور پھٹتا ہے اس غم کو. تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ دیکھیں آپ یوں 1400 سال سے ممکن نہیں ہے کہ آنکھیں روئیں. ایسے ایسے لوگوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے جن کو کبھی گھر میں کوئی خدا نہ خاصا کی پرابلم ہو تب نہیں دھاڑی مار مار کے روتے، لیکن یہ غم ایسا ہے جو سب کو اکٹھا کر دیتا ہے. معجزہ ہے مولا حسین کی شہادت اور یہ کربلا، اور اس کا یہ اعجاز ہے کہ ہم ان گوشوں کو بھی اب ڈسکس کر رہے ہیں جسے شاید پہلے ڈسکس نہیں کرتے تھے. اب اس گھرانے کا طریقہ کار ہے ابلاغ. جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی تمام دولت صرف کر دی دین کی ترویج کے لیے. رسول خدا کی زندگی آپ کے سامنے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فدق سے جو آمدنی آتی تھی اس کے لیے، اس سے انہوں نے مدینے کی خواتین اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتی تھیں، ان کو سیلف سفیشینٹ بنانے کے لیے وہ جو آج ہم بات کریں نا کہ ہنر سکھائیں، وہ یعنی اسمبلی ہوتی تھی اور تبلیغ، وہ سب امپاور کر رہی تھیں اس وقت، امپاور بھی کرتی تھی اور تبلیغ ہوتی تھی. بالکل. آپ آ جائیں مولا علی کی زندگی کو دیکھیں، گو کہ وصال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلافات رہے ہوں گے لیکن وہ موجود رہے، درمیان میں موجود رہے، اور تبلیغ و ترویج اور رہنمائی جو ہے وہ ہر حال میں جاری رہی. بالکل. امام حسن علیہ السلام گوشہ نشینی کی زندگی رہی، صلح کر لی لیکن دسترخوان جاری کیا، لوگ آتے رہے، اسمبلی ہوتی رہی، ترویج ہوتی رہی، چاہے وہ مانے نہ مانے، محبت کرے نہ کرے، لیکن وہ دسترخوان سب کے لیے. جیسے بھی قبلہ نے فرمایا نا کہ اجر رسالت اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اجر رسالت اس لیے نہیں ہے کہ صرف باپ کو بیٹے سے محبت ہے، کار رسالت انجام دیا جا رہا ہے جگہ جگہ. بے شک، سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام نے کار رسالت انجام دیا. اللہ اکبر. امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، پھر وہ کربلا کی ترویج ہوتی رہی. محمد باقر علیہ السلام پھر حوضہ باقریہ، علم کا مدرسے قائم ہوتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر وہاں سے علم کی ایک نئی معراج ملتی ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ نکلتے ہیں، فلسفی نکلتے ہیں. تو آپ ہر دور میں دیکھیں یہ سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے. تو آج جب ہم اس غم پر روتے ہیں اور یہ بڑھتا ہوا ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو اس کو اس طریقے سے تیار کی گئی کربلا کہ وہ ترویج کا عمل آج بھی جاری ہے. تاثیر کربلا کی میں اکثر غیر مسلمس کو دیکھتی ہوں جو کہ جا کے کربلا میں جا کے جب ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آئی، دے آر سو اوور ویلمڈ، وہ اتنے، لیکن ان کے اندر وہ کہتے ہیں ہمیں جو غم فیل کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ روتے ہیں تو وہ ہم جب غیر مسلم اس وائب کو، اس ہوا کو سمجھ جاتا ہے. بالکل. تو یہ اعجاز ہے نا اس کا کہ وہ جس مقصد کے لیے تھی، بتانا تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ظالم کے آگے نہیں جھکنا، کبھی ترویج نہیں روکنی، کبھی اسمبلی کو ختم نہیں کرنا. مسعود سارے کردار میں دیکھتی ہوں کہ آج جتنے بھی کربلا میں کردار تھے وہ آج سب وسیلے بن چکے ہیں دعاؤں کے. ہم نے اگر ہم حبیب اپنے مظاہر کے والے سے بات بھی کریں، ہم اپنے بچوں کے اچھے دوستوں کے، تو وہ بھی ایک وسیلہ ہے. یہ سارے ان سب نے، اگر جناب حر کی بات کریں جو کہ دیکھیں کیسی قسمت جناب پلٹی حر پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری کیا اوقات ہیں، ہماری جانیں قربان ان کی قربانی پر. آج 1400 سال ہو رہے ہیں. کربلا جانا ہوا جب جناب حر کے مزار پہ پہنچا. جناب حر کا مزار پرانی کربلا کی حدود کی بالکل باؤنڈری پر ہے.
ان کی والدہ ان کو لے کے جانا چاہتی تھیں کہ اپنے قبیلے میں ان کی تدفین کریں گی، لیکن وہ جنازہ وہیں پر ٹھہر گیا، بھاری ہو گیا، اٹھا نہیں، اس لیے وہ میدان کربلا میں ان کا مزار نہیں نکلنا چاہتے، وہ وہاں ہے کربلا کی حدود میں. تو میرے دل میں ایک شکوہ آیا کہ کیوں آپ نے روکا تھا امام حسین کو، میں کس قابل، اللہ مجھے معاف کرے. لیکن مولا کا آپ ضرب دیکھیں کہ جنہوں نے روکا، ساتھ چلتے رہے، آگے بڑھنے نہیں دیا. جب وہ معافی مانگنے آئے، نہ صرف معاف کیا، شہادت ہوئی ان کی، اپنی والدہ کا رومال ان کے سر میں باندھا. ایک اور بات ہے کہ آگے تقی بھائی اس بات کو کریں گے. دیکھیں والدہ کا کردار، جیسے جب حبیب ابن مظاہر کو جب خط لکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے، تو انہوں نے حسین ابن علی نہیں اپنی والدہ کا تذکرہ دیا. اور جب یہ حر بھی جناب حر جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا حر تیری ماں تیرے کو، انہوں نے کہا میں تو آپ کی والدہ کا وہ نام ہی نہیں لے سکتا. تو دیکھیں جب میں ماؤں کی بات کر رہی ہوں تو کیسے ماؤں کے کردار یہاں پہ، اور کیا اسٹرانگ کردار والی ماں، وہ ایک ہی کائنات میں جناب فاطمہ الزہرا. بے شک تو جناب خدیجہ کا ذکر ہو جائے، جناب فاطمہ کا ذکر ہو جائے، جناب زینب کا ذکر ہو جائے، تو اس سلسلے میں خواتین کا کردار، مردوں کا کردار، یہ مذہب اسلام جو ہے یہ جدید زمانے کا مذہب ہے، جدید ترین زمانے کا مذہب ہے. اس زمانے کے تمام تقاضے اس مذہب کے اندر موجود ہیں. بالکل، بے شک. اور خواتین کے کردار کو آج پوری دنیا کہتی ہے کہ خواتین کو امپاور کرنا ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے امپاور کر دیا. بالکل. کیا اچھا، مجھے ایک بریک کی طرف جانا، بریک سے جب واپس آئیں گے کیونکہ میں چاہتی ہوں تقی بھائی نے جیسے ہمیں بتانا شروع کیا کہ کون کون لوگ اس قافلے میں شامل ہیں، تو تقی بھائی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ باقی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی نظر ڈالیے گا. اور ساتھ میں ایک اور ایسی کربلا میں ماں بھی تھی کہ جن کے بظاہر بچے نہیں تھے، لیکن انہوں نے جناب فاطمہ کے بچوں کو کنیز بن کے پالا. وہ ان کی کنیز تھی، ان سے بہت محبت کی. میں جناب فضہ علیہ کی بات کر رہی ہوں. تو ان کنیزیں جناب فاطمہ الزہرا کے والے سے بات کرنے بہت ضروری، کیونکہ ہم خواتین کے کردار کے والے سے بات کریں. چھوٹی سی بریک کی بات کرنا چاہیے. مسعود، ہم چاہیں گے کہ آپ کی طرف سے بھی ایک ہدیہ کلام ہو جائے. مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دلو جانو جگر دیتے ہیں. شیر سا بھائی تو یوسف سا پسر دیتے ہیں، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں. آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں، آنچ آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں. سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں. اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں. مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. قربان ان ماؤں پہ کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا پاک کے پیارے دین پہ قربان کر دی ہے. اور ماؤں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دین ایک ماں ہم جناب فضہ کو بھی دیکھتے ہیں. جی بالکل. جنہوں نے جناب سیدہ کے لال کو، آقا کو، اپنے آقا کو بچپن سے پالا، ان کی تربیت بھی کی، اور ان کا بھی بڑا کردار ہے. اور لوگوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو ہم جناب فضہ جن کی بات کرتے ہیں وہ کوئی آرڈنری نہیں تھیں، وہ حبشہ کی شہزادی تھیں جو کہ اپنا تخت و تاج چھوڑ کے جناب فاطمہ کی کنیزی میں آئی تھیں. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کا ذرا بیک گراؤنڈ بتایا جائے. دراصل ان کو جنت کی شہزادی کا ساتھ چاہیے تھا، تو جناب فضہ کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، اور یہ چاندی چنی گئی تھی جناب بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. محبت کا عالم دیکھیں کہ جب امام علی مقام امام حسین اور امام حسن جب بیمار ہوئے ہیں تو جناب فضہ بھی ان میں شامل ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو ہم آج بات کریں نا تو کسی کے بچے کے لیے ہم روزہ نہیں رکھیں گے، اگر کوئی خادمہ کسی کی خدمت اتنی نہیں کرے گی. لیکن جناب فضہ نے پھر وہ آیت کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس یتیم آتے ہیں، مساکین آتے ہیں، اسیر آتے ہیں، تو یہ راہ خدا میں یہ. اچھا ایک چیز میں آپ کی جہاں ایک طرف اشارہ کروں گی، یہ جو اسیر والی بات ہے نا، اس میں اخلاص ہے. اخلاص کیا چیز ہوتی ہے؟ جناب فضہ کے اندر اخلاص بھرا ہوا تھا. اخلاص کہتے ہیں کسی بھی چیز سے کسی دوسری چیز کے اثر کو چھانٹ کر ختم کر دینا، یعنی آمیزش بھی نہ ہو کسی چیز کے اندر. جناب فضہ جو ہے نا وہ ہیں کہ جو کچھ کر رہی ہیں نا وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہیں. اللہ اکبر. جناب فضہ کا مقام کوئی کم نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ
جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہیں. آج ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ان کی کنیزوں میں ان کا شمار ہو جہاں پر وہ رہتے ہیں.